لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ ہم مسلمانوں کی انتہائی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین اسلام کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لے لیا ہے۔ وگرنہ اس سے قبل جو اللہ تعالیٰ کی سنت تھی وہ یہ تھی کہ دین کی حفاظت وہ علماء کے ذمہ تھی، لیکن ہمیشہ سابقہ امتوں میں جو وقت گزر گیا دین غیر محفوظ ہو گیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بڑی کثرت اور تسلسل کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنے دین کو تبدیل کر دیا، دین کو چھپا دیا، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے دین کی اساس اور بنیاد اپنے علماء پر رکھ لی، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ مختلف گروہوں میں بٹ گئے، تبھی یہ سلسلہ قائم رہا کہ ایک رسول اور نبی کے بعد طویل عرصہ گزرنے اور اس دین میں رد و بدل ہو جانے کی وجہ سے نئے نبی کی ضرورت پڑتی تھی، نئی کتاب بھی اترتی تھی۔ اس کی وجہ یہی تھی، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کو ایک تو یہ شرف بخشا ہے، اسے مکمل کر دیا، تمام زمانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، تمام علاقوں کے لیے ایسا اللہ تعالیٰ نے دین بنا دیا، جبکہ اس سے قبل لوگوں ان کے دور اور ان کے علاقوں کا لحاظ رکھا جاتا تھا، بہت چیزیں عارضی اور وقتی طور پر ان پر لاگو ہوتی تھی، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب یہ مکمل ہے اور پھر انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون کہہ کے حفاظت کا ذمہ بھی لے دیا، تو اب گویا مزید کسی نبی کی ضرورت نہیں، آسمانی ہدایت کی مزید ضرورت نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو رسول بھیجا اس امت پر، جس رسول پر دین مکمل کیا اور جس رسول کے دین کی حفاظت کا ذمہ لیا، انہیں خاتم النبیین قرار دے دیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اب اس دین کی حفاظت کے لیے انسانوں کا کوئی کردار نہیں ہے،
یا یہ کہ اب دین میں تحریف، تبدیلی اور بگاڑ کی کوششیں نہیں کی جائیں گی، یہ معنی نہیں۔ دین کی حفاظت میں علماء امت کا ایک کردار ہے، اور دین میں تعریف اور تبدیلی کی کوشش بھی کی جاتی رہے گی، لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو محفوظ رکھنا ہے، اور وہ محفوظ اللہ نے انسانوں کے ذریعے ہی رکھنا ہے، توفیق اللہ کی ہے، ایک انتظام اللہ کی طرف سے ہے، فکر اور جذبہ اور اخلاص اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہ کام اللہ نے لینا لوگوں سے، اور جتنی بھی کوشش کر لی جائے اس دین میں تبدیلی کی، تحریف کی، رد و بدل کی، یہ دین پھر بھی محفوظ رہے گا۔ ایک تو اس میں یہ اہم بات ہے کہ اس پرفتن دور میں جب اسی یہود و نصارہ جیسا باہم اختلاف ہے، تنازع ہے، گروہ بندی ہے، فرقہ بندی ہے، نئے نئے طریقے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودی 71 فرقوں میں بٹے، عیسائی 72 میں، اور یہ امت 73 فرقوں میں بٹے۔ یہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن دین ہے محفوظ، دین ہے محفوظ، دین کی حفاظت کا سلسلہ جاری رہے گا، اور اس دین کی حفاظت کی ایک صورت یہ بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین الحق، یہ بھی ایک شکل ہے۔ فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا، قائمین کے لفظ بھی ہیں، حق پر قائم رہے گا، ظاہرین کے لفظ بھی ہیں، حق پر غالب رہے گا۔ یہ غلبہ دلیل اور حجت کا غلبہ ہے، دلیل کی قوت کے ذریعے۔ جب حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لے لیا، حفاظت کا سلسلہ بھی جاری ہے، یہ ایک الگ داستان ہے کہ حفاظت کیسے ہوئی اور کیسے ہو رہی ہے، لیکن ان سب باتوں سے بڑھ کر جو میرے اور آپ کے لیے ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس بنیاد پر کہ اختلاف ہے، باہم جھگڑا ہے، مختلف مکاتب فکر ہے، اب کوئی بندہ کہے کہ حق کو میں کیسے پہچانوں، حق کو میں کیسے جانوں، ہر طرف گمراہی گمراہی ہے، لہذا وہ مایوس ہو جائے، نا امید ہو جائے، اور پھر کہے کہ بس جیسے لوگ چل رہے ہیں، جو مجھے خاندان سے، قوم قبیلے سے، برادری سے جو عقیدہ، جو نظریہ، جو فکر ملا ہے، بس وہی ٹھیک ہے، میں کس جھنجٹ میں پڑوں۔ نہیں، بلکہ جب یہ بات معلوم ہے کہ دین مکمل ہے، یہ بات معلوم ہے دین محفوظ ہے، یہ بات معلوم ہے کہ دین پر ایک گروہ غالب رہے گا، جب یہ بات معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 72 میں سے 73 میں سے ایک حق پر ہے، اور اس کی نشانی بھی بتا دی، ما انا علیہ وصحابی، تو پھر محنت کریں، کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں، اہدنا الصراط المستقیم بار بار پڑھیں، تو انشاءاللہ حق واضح ہو جائے گا۔ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ ایک تو یہ بات، اس لیے ان اختلافات میں اور تنازعات میں اس معنی میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیا کروں، بلکہ حق مل سکتا ہے، حق موجود ہے، ایک تو یہ بات۔ باقی حفاظت کیسے ہوئی، اس میں علماء کرام کا بڑا عظیم الشان کردار ہے۔ یہ دین محفوظ ہے حفاظ کرام سے،
اور علماء کرام کے ذریعے، اور ہمیشہ یہ اسی طرح محفوظ ہوتا رہے گا۔ اور اس حفاظت میں کردار ہے علماء کا، حفاظ کا، اور ان حفاظ اور علماء کی تیاری میں کردار ہے مساجد کا، مدارس کا۔ مساجد اور مدارس دین کے قلعے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ آج سب سے بڑھ کر سازشیں مساجد اور مدارس کے خلاف ہو رہی ہیں۔ کبھی یہاں کے نصاب کو بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور خالصتاً ان دینی مدارس کو عصری علوم کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور کہیں مختلف پابندیاں لگا کے ان مدارس کی جو سرپرستی کا سلسلہ ہے اس کو روکنے ٹوکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور یہ فتنہ اس وقت بہت عروج پر ہے۔ مدارس اور مساجد سے معلومات لی جا رہی ہیں، اور سب سے بڑی معلوم اور بنیادی معلومات کیا ہیں؟ فنڈز کہاں سے آتا ہے، معاونین کون ہیں، محسنین کون ہیں۔ بنیادی معلومات ان کو یہ چاہیے تاکہ پھر ان معاونین اور محسنین کے خلاف گھیرا تنگ کریں، ان کو تنگ کریں، ان کو پریشان کریں، آئے روز انہیں پریشان کریں، تاکہ لوگ مساجد اور مدارس کے ساتھ تعاون اور سرپرستی کا سلسلہ ختم کریں۔ یہ سازشیں مختلف طریقوں سے ہو رہی ہیں، اب بھی ہو رہی ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ دین بھی محفوظ رہے گا، یہ مساجد مدارس قائم رہیں گے۔ جب ایک راستہ بند ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اور راستے کھول دیتا ہے، اور جو لوگ محض دین کی خدمت کے جذبے سے ان مساجد اور مدارس کی سرپرستی کرتے ہیں، اپنا مال پیش کرتے ہیں،